السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں آصفہ زہرا. شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز. پاکستان کا بھارتی صدر کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار. بھارتی صدر کی پاکستانی حدود سے آئس لینڈ جانے کی درخواست مسترد. وزیر ایویشن غلام سرور خان کہتے ہیں کہ بھارت نے کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی، اس کی ہر حرکت کا جواب دیں گے. بھارت کے لیے فضائی حدود مکمل بند کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارت کو 28 ارب روپے کا نقصان ہوا. پاکستان اور چین کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. دفتر خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات. خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر غور. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چینی ہم منصب وانگ جی کی ملاقات. سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون، سی پیک سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. شعبہ تعلیم میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط. اسلام آباد میں پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات کا تیسرا دور. افغان امن امن اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. تینوں وزراء خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس. شاہ محمود قریشی نے کہا چین ہمارا آزمودہ دوست ہے، افغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرعزم ہے. وانگ جی نے کہا چین پاکستان، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا خواہش مند. ون بیلٹ ون روڈ میں افغانستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. افغان وزیر خارجہ کا ان کے لیے پاک افغان ڈائیلاگ کی حمایت کا اعلان. بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کی سازش ناکام. بھارتی فوج اور میڈیا کا 21 اگست کو ایل او سی پر 2 پاکستانی دہشت گرد پکڑنے کا دعویٰ جھوٹا ثابت. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق 2 کسان عارف اور خلیل گھاس کاٹتے ہوئے غلطی سے ایل او سی عبور کر گئے. بھارت کو ہاٹ لائن پر بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن بھارتی میڈیا نے معصوم کسانوں کو جعلی طور پر کالعدم تنظیم کا رکن بنا کر پیش کر دیا. آج کا دن ایک تاریخ ساز دن ہے. آج کا دن سلام پیش کرنے کا دن ہے ان بیٹوں کو جو اپنے خون سے تاریخ رقم کر رہے ہیں، ان ماؤں کو، ان باپ کے حوصلوں کو جو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو سجا کر اپنے وطن کے عشق پہ وار دیتے ہیں. یوم فضائیہ پر بہادر شاہینوں کو قوم کا سلام. مرکزی تقریب میں شہداء کے ورثاء اور ہیروز کی بھی شرکت. حق خود ارادیت کے جدوجہد نے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کاظم نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر حاضری. کہا پاک فضائی نے آپریشن سیکریٹریٹ میں دشمن پر واضح برتری حاصل کی. انیس سو 65 کی جنگ میں شاہین بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے. ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کے پرخچے اڑا دیے. راشد مناس نے جان دے کر دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. ایئر وائس مارشل غلام عباس گھمن کی راشد مناس شہید کی قبر پر خاصری. آرمی چیف کا یوم دفاع پر شہداء کے اہل خانہ سے یکجہتی پر قوم کا شکریہ. کہا شہید ہمارا فخر اور ان کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا یوم شہداء و دفاع کی بے مثال کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر. کہا میڈیا نے خصوصی طور پر یوم شہداء کی تقریب دوبارہ نشر کی.
پاک بحریہ نے یوم بحریہ کے موقع پر ریلیز ہونے والی نئی ڈاکومنٹری کا پرومو جاری کر دیا۔ ڈاکومنٹری ضرب آب 8 ستمبر کو ریلیز کی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں سخت ترین کرفیو اور پابندیاں 34ویں روز بھی برقرار۔ ہندواڑہ میں زیر حراست نوجوان بھارتی اہلکاروں کے تشدد سے شہید۔ مسلسل کرفیو سے خوراک، ادویات اور ایندھن ناپید۔ مواصلاتی نظام بھی مسلسل معطل۔ وادی میں محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی پابندی عائد۔ ہندو انتہا پسند مودی کی سرکار میں ظلم کے خلاف بولنا جرم بن گیا۔ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے پر سماجی کارکن شہلا رشید پر غداری کا مقدمہ درج۔ شہلا رشید نے مقدمے کو سیاسی، مذاق خیز اور انہیں چپ کرانے کی کوشش قرار دے دی۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف آزاد کشمیر کے طلبہ طالبات سراپا احتجاج۔ مظفر آباد کے چھتر چوک پر ہزاروں طلبہ کی ریلی اور مظاہرہ۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کروانے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بھٹائی آباد میں امام بارگاہ کے قریب علم بجلی کے تاروں سے ٹکرا گیا۔ کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق۔ پنجاب پولیس نے اپنی ہی کانسٹیبل کو انصاف دلانے کے بجائے منہ چڑھا دیا۔ فیروز والا میں لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مارنے والا وکیل ضمانت پر رہا۔ FIR میں احمد مختار کا نام احمد افتخار لکھنے کا فائدہ ملزم کو ہوا۔ متاثرہ کانسٹیبل فائزہ کا اعلی حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گل کرا مارو گے پکی گل ہے، اسی لوگوں کو مارنا کتوں سیکھے؟ اللہ میاں کی رحمت کی چوری کے ذریعے بدلے پانی چاہیے۔ ملزم صلاح الدین کی پولیس حراست میں موت کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی لواحقین سے ملاقات۔ واقعے کی تحقیقات DIG عہدے کے افسر سے کرانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے لیے تعاون کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست بھیج دی ہے۔ لاہور میں اسکول ٹیچر کی مبینہ تشدد سے طالب علم کی موت کا معاملہ۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کی تصدیق نہ ہو سکے۔ حنین کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ جسمانی اعضاء کے نمونے فورنزک لیب کو بھجوا دیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد اسکول کو آگ لگانے میں ملوث حنین کے 2 دوست گرفتار۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی گورنمنٹ ہائی اسکول میں استاد کے تشدد سے زخمی طالب علم 9 دن زیر علاج رہنے کے بعد چل بسا۔ طالب علم محمد وسیع کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹلی منتقل۔ ملزم استاد نے خود گرفتاری دے دی۔ مقدمہ درج۔ جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیش رفت۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے ناصر جنجوا، خرم یوسف اور غلام جیلانی کو بری کر دیا۔ ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ FIA کی رپورٹ۔ جج شائستہ خان کی معذرت کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ثاقب جواد نے کیس کی سماعت کی۔ چاند پر پہنچنے کا اربوں روپے کا بھارتی خواب پھر چکنا چور۔ خلائی مشن چندریان 2 کا رابطہ چاند کی سطح پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے منقطع ہو گیا۔ خلائی مشن کی ناکامی پر وزیر اعظم مودی ہکا بکا، شدید مایوس ہو کر اسپیس ہیڈ کوارٹر سے چلے گئے۔ 2008 میں بھی بھارت کا چاند مشن ناکام رہا تھا۔ ڈیئر انڈیا، جو کام آتا نہیں تو پنگا کیوں لیتے ہو؟ مودی جی سیٹلائٹ کمیونیکیشن پر بھاشن تو ایسے دے رہے تھے جیسے خلا نورد ہوں۔ بھارتی چاند مشن کی ناکامی پر وفاقی وزیر فواز چودھری کا طنز، کہتے ہیں غریب عوام کے 900 کروڑ روپے ضائع کرنے پر لوک سبھا کو پوچھنا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا اپنے سے بڑے کام نہیں کیا کرتے، پہلا والا پائلٹ یاد نہیں، اب ٹوائلٹ پر فوکس کرو۔
اپنا گن صاف کرو. تم نے مظلوموں کا رابطہ بند کیا, تمہارا اپنا رابطہ بند ہو گیا. کرپٹ سیاستدانوں نے پیسے واپس کرنے شروع کر دیے. وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ, کہا آصف زرداری کے دوستوں نے پلی بارگننگ کی کوششیں شروع کر دی ہیں. نواز شریف بھی پلی بارگننگ کی کوشش میں ہے. گاجرے کھانے والوں کو نیب کا چورن ملے گا. لاہور کی احتساب عدالت میں چنار باغ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اربوں روپے کے فراڈ کیس کے سماعت. ملزم عرفان سلیری کی 2 کروڑ 11 لاکھ روپے پلی بارگین کی درخواست منظور. عدالت نے ملزم کو فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا. پنجاب کے کسی اسپتال کی نجکاری نہیں کی جا رہی. ہیلتھ ریفارمز آرڈیننس کا مقصد ڈاکٹرز کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے. فردوس عاشقوان, میاں اسلم اقبال اور یاسمین راشد کی پریس کانفرنس. وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا سرکاری اسپتالوں میں عوام کو سہولتیں نہیں مل رہی. 14,000 نئے ڈاکٹرز کی بھرتیاں کی گئی ہیں. 9 نئے اسپتال بنائے جا رہے ہیں. لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں سلنڈر دھماکہ, میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق, 5 افراد زخمی. گیس سلنڈر دھماکے سے 2 منزل عمارت زمین بوس ہو گئی. نشتر اسپتال ملتان کے ڈاکٹرز کا کارنامہ. دھڑ جڑی بہنوں کا کامیاب آپریشن. آنکھ سے جڑی 9 مولود بہنوں کو الگ کر دیا گیا. آپریشن کے وقت بچیوں کی عمر صرف 3 گھنٹے تھی. پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ عبدالقادر کی لاہور میں تدفین. ہیڈ کوچ مصباح الحق, انضمام الحق, کپتان سرفراز, اکمل برادران سمیت قومی کرکٹر, سیاسی و سماجی شخصیات کی نماز جنازہ میں شرکت. عبدالقادر 64 برس کی عمر میں گزشتہ روز دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. عبدالقادر تاریخ کے عظیم لیگ اسپنر تھے. وہ ڈریسنگ روم کی جان تھے. وزیر اعظم عمران خان کا عبدالقادر کو شاندار خراج عقیدت. کہا عبدالقادر کی بولنگ کے اعداد و شمار ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. وہ اگر آج DRS کے دور میں کھیلتے تو ان کی وکٹیں عظیم شین وارن سے زیادہ ہوتی. صدر مملکت, آرمی چیف, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بھی اظہار افسوس. اور سمندری ہوائیں کم, کراچی میں شدید گرمی اور حبس. مزید 4 روز تک موسم کی شدت برقرار رہنے کا امکان. بالائی سندھ, جنوبی پنجاب میں بھی گرمی کی لہر برقرار. دادو سکھر میں پارہ 45, ملتان میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان.